سیرت کہاں سے رہی ہے، سیرت کی سورس کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن کی سورس تو ظاہر ہے اللہ نے خود کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن نے تو خود کہا سورہ ہجر میں ورس نمبر 9 میں کہ ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو ریویل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ہمارا آرگومنٹ اصل میں ہوتا ہے، یہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے اگینسٹ دوز پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث اور سنہ کی کوئی ضرورت نہیں. آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے. تو ہمارا پہلا آرگومنٹ تو یہ کہ یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حدیث کی، سنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے دین کی گائیڈنس کے لیے، تو ضرورت ہی کیا تھی نبی بھیجنے کی، میسنجر بھیجنے کی؟ اگر اللہ چاہتا تو ایک پہاڑ پہ قرآن نازل ہو جاتا، وہاں پہ اسکرپچرز پڑھے ہوتے ٹیبلٹ فارم میں، اور کوئی بھی بندہ اٹھا کے وہ لے آتا اور پڑھ کے سنا دیتا، بات ختم ہو جاتی. نبی بھیجنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح بتایا ہے. کئی اس کے ریفرنسز موجود ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی بھیجا اس لیے تاکہ وہ ہماری آیات تلاوت کر کے دکھائے. پہلا پرپز نبی کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ تمہارا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرے. یوزکیہم تزکیہ کو کہتے ہیں تمہیں پیوریفائی کرے. کس طرح تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ مینٹورشپ کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹیچ کر کے، تربیت کر کے تمہارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ یزکیہم جو تزکیہ کا پروسیس ہے یہ تو تھرو آؤٹ چلے گا. ایون دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ فزیکلی موجود نہیں ہے تو یزکیہم کیسے ہو رہا ہے ہمارا؟ سننا سے. ان کی پوری لائف ہمارے سامنے ہے، ان کی ڈسکرپشن ہمارے سامنے ہے، ایون ان کے ایٹنگ ہیبٹس ہمارے سامنے ہیں، ان کے تزکیہ سے ریلیٹڈ پورے چیپٹرز ہیں. دیکھیں صحیح البخاری میں آپ دیکھ لیں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں کتاب الزہد ہے، اس میں ایسی حدیث ہیں دل کو نرم کرنے والی. کتاب الرقاق ہے صحیح البخاری میں، دل کو نرم کرنے والی حدیث. تو وہ پورا کا پورا جو میکنزم ہے، فریم ورک، وہ بھی سیو کیا اللہ نے. ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ ہجر کی آیت ہے نا، آیت نمبر 9، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس میں ذکر کا ورڈ ہے، قرآن کا ورڈ نہیں ہے. ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ ذکر پورا کا پورا دین ہے اور پورے کے پورے دین میں سننا بھی ہے، کیونکہ سننا کے بغیر یزکیہم نہیں ہوگا، آپ کا تزکیہ نہیں ہوگا. اور پھر کہا کہ وہ تمہیں ایکسپلین کرتا ہے قرآن کی ورسز کو اور حکمت دیتا ہے. یہ 4 فنکشنز ہیں ایک پروفٹ کے، ایک رسول کے. نمبر 1 کہ وہ آیات پڑھ کے سنائے گا. قرآن بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے آیا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ پتہ نہیں کب کلیکٹ ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، تو قرآن کس کے لب سے آ رہا ہے؟ حدیث بھی رسول اللہ کے لب سے ہے اور قرآن بھی انہی کے لب سے. قرآن کے کوئی اسکرپچرز تو موجود نہیں تھے اس ٹائم پہ، ٹیبلٹ تو تھی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے قلب پہ نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی کے قلب سے وہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ آئے اور اس سے پھر وہ ہمیں ملا. تو اس لیے یہ آرگومنٹ کیوں یوز ہوتا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. بڑی بنیادی وجہ دیکھیں، ہسٹوریکلی سپیکنگ یہ پتہ تھا اورینٹلسٹ کو اور اسلام دشمن لوگوں کو، جو ذہنیت کے لوگ ہیں. ظاہر ہے اسلام دشمن ذہنیت کے بہت سے لوگ پاسٹ میں گزرے، انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر ہم سننا اور حدیث کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے تو ہم پورے دین کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے مسلمانوں کے لیے. کیونکہ گناہوں کے بارے میں انسٹرکشنز، گناہوں سے بچنے کی تنبیہ اور گناہوں کی آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیل وہ حدیث میں آتی ہے. جب آپ حدیث کو دور کر دیں گے تو پھر قرآن ایمبیگوس ہو جائے گا، پھر آپ قرآن سے جو چاہیں گے اخذ کریں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناؤں گا کہ اس سے یہ مراد ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں، اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ آیت اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو فرقہ واریت ہو جائے گی. تو حدیث جو ہے یہ یونائٹ کرتی ہے، کیونکہ جب حدیث سے ایک اوپینین آ گیا کہ نہیں اس قرآن ورس کا یہ مطلب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترجمانی کر دی کہ اس سے یہ مراد ہے، تو وہاں ڈسکشن از اوور، وہاں پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں کہ اب ہمارا پرسنل ویو کوئی نہیں ہے. تو بیویئر آف دس فتنہ. اس فتنے کی بہت بڑی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دین پورا چیلنج ہو جائے گا اگر حدیث کو آپ نے چیلنج کر دیا اور سنہ کو آپ نے چیلنج کر دیا. تو جس طرح سے قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہے بالکل اسی طرح حدیث بھی محفوظ کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں پھر ضعیف حدیث بھی ہے، فیبریکیٹڈ حدیث بھی ہے، حسن بھی ہے، حسن غریب بھی ہے، مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے، میں نے پورا حدیث سائنسز کا ایک کورس کیا، اس میں ساری ٹائپس پڑھی، لیکن اس کورس میں آئی واز امیزڈ ٹو سی، میرا ایمان اتنا بڑھا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری صحابہ نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر محدثین نے کتنی اٹ موسٹ کیئر سے سننا، سیرہ اور حدیث ہم تک پہنچائی ہے.
اینڈ ٹو آؤٹ رائٹلی سے کہ یہ تو جی بعد میں کولیکٹ ہوئی ہے، یہ ایک آؤٹریجیس کلیم ہے جس سے آپ ان سارے لوگوں کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن ہمیں بہت جواب دینا پڑ سکتا ہے. سم آف دیم ڈیڈنٹ ایون میری. پتا آپ کو امام بخاری نے شادی نہیں کی، امام مسلم نے شادی نہیں کی، امام ابو داؤد نے شادی نہیں کی، فیملی ہی نہیں بنائی. کس لیے؟ کہ وہ اس سروس میں اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم نے امت تک اوتھینٹک حدیث پہنچانی ہے، ہم نے امت تک اوتھینٹک دین پہنچانا ہے. تو اس لیے ریممبر دس کہ دین، ذکر جو ہے وہ دین ہے. یہ ہماری جو ہے وہ سلف کی، صحابہ کی انٹرپریٹیشن ہے، اور پورا کا پورا دین محفوظ. صرف قرآن مجید دین میں نہیں ہے، حدیث بھی ہے، سنہ بھی ہے، اور سیرہ بھی ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی گائیڈ لائن کچھ بھی نہیں ہے. اور انسان پھر یہی ہے کہ پھر اشکالات کا، ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے، پھر کچھ بھی انسان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، کچھ بھی حرام، کیونکہ ظاہر ہے وہ گائیڈ لائن ہی نہیں موجود، وہ ٹیچر ہی نہیں موجود جس نے ایکچولی اس چیز کو سمجھانا تھا. اوکے، سو بی شیور اباؤٹ اٹ کہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، سنہ ہم تک پہنچی ہے، اوتھینٹک طریقے سے پہنچی ہے. تو سیرہ کی کیا کیا سورسز ہیں؟ سب سے پہلی سیرہ تو قرآن اٹ سیلف ہے. دیکھیں قرآن میں کئی ایونٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود مینشن کیے ہیں جو سیرہ ریلیٹڈ ہے. جیسے سورہ توبہ کھول لیں، سورہ توبہ میں جنگ بدر کے بہت سے واقعات ریلیٹ کیے اللہ نے. اللہ نے کہا ریممبر کہ جب اللہ نے 1000 اینجلز اتارے تمہاری مدد کے لیے. تو یہ سیرہ ہی بتا رہے ہیں نا اللہ ہمیں، کہ امیجن کرو کہ وہ اینجلز اتر رہے ہوں گے جبل الملائکہ پہ. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بہت سے واقعات ڈسکسڈ ہیں. پھر دیکھیں سورہ تحریم، وہ آپ پڑھیں تو اس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اے نبی آپ کیوں اپنے لیے وہ چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی. یہ بھی سیرہ کا کون سا واقعہ ہے؟ اگین وہ جو شہد والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سیرت بیان ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نور ہے، سورہ نور میں واقعہ پورا بتایا گیا. اسی طرح سورہ احزاب ہے، اس میں جو ہے وہ غزوہ خندق ہے. پھر سورہ احزاب میں ہی وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشکل ڈیسیجن اللہ نے جو ہے وہ کروایا. یعنی دیکھیں نبیوں کو اللہ نے کتنا ٹیسٹ کیا کہ وہی ان کی جو کزن حضرت زینب بنت جہش، جو حضرت زید سے انہوں نے خود شادی کروائی تھی، ان کی جو منہ بولے بیٹے تھے، ان کے غلام تھے، ان سے اب اللہ نے حکم دیا تم شادی کر. اور یقین کریں کہ جو پہلے ہی دشمن تھے ان کو تو ایک اور موقع مل گیا کہ اب تو ہم اور اٹیک کریں گے. یعنی اتنے مشکل کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس لیے کرائے کہ انہیں پیوریفائی کریں، اور یہ دکھانے کے لیے کہ لیڈر جو ہے وہ پہلا سٹیپ لیتا ہے ریفارمیشن لانے کے لیے. تو وہ آپ کو سورہ احزاب سے پتہ لگ رہا ہے. سورہ یوسف میں چلے جائیں، وہاں حضرت یوسف کا پورا قصہ. خیر، تو قرآن جو ہے یہ پہلی سورس ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سیرت کے واقعات قرآن میں آ رہے ہیں. اسی سے امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی، کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں قرآنی آیات. جب کچھ ہو رہا ہے، جیسے طائف کا ایونٹ ہوا تو فلانی صورت نازل ہو گئی، فتح مکہ ہوا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہو گیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابی کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ مجھے نہ پتا ہو کہ کب آئی ہے. یہ ہوتا ہے عالم اور فقیہ، یعنی جس کو قرآن پہ اتنی گرپ ہے کہ وہ یہ تک بتا دے کہ یہ آیت اس ایونٹ پہ نازل ہوئی. اور اس طرح کے بہت سے لوگ الحمدللہ آج بھی حیات ہیں، موجود ہیں، بہت جیمز ہیں وہ. اور دیکھیں مکی سورج کا ایک مزاج ہے، وہ مزاج آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو سیرت نہیں پتا. آپ کے ذہن میں وسوسے آتے رہیں گے، ڈاؤٹس آتے رہیں گے، اتنی سخت ٹون، یہ کیا بات کہہ دی، یہ کیسے ہو گیا. جب تک سیرت کا کانٹیکٹ سامنے نہیں رکھیں گے، وہ 4 فیزز نہیں رکھیں گے اللہ کے نبی کی لائف کی، فرسٹ ایئر ٹو تھرڈ ایئر کیا تھا، پہلے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سیکرٹ تھی، ایسے ہی سیکرٹ تھی. وہ آیات جس طرح کی ہیں وہ نیچر ہی ایسی ہے جو سیکرٹ دعویٰ میں کریکٹر بلڈنگ کے لیے آیات. یعنی چند ایک لوگ ہیں، وہ دار ارکم میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے وہ ذرا مشن پلاننگ کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے چینج کرنا ہے. چند ایک لوگ، اور وہ آیتیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آ رہی، وہ آیتیں جو ہے ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے آ رہی، ان کا عقیدہ جو ہے اسٹرانگ، ان کو پہاڑ بنانے کے لیے آ رہی. کیونکہ ان لوگوں نے آگے جا کے مارے کھانی. اس کے بعد اگلا فیز آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، اوپن پریچنگ، وہ تقریباً 3 to 6 ایئر آف پروفٹ ہوڈ ہے. اس میں ذرا واضح ہوئے تو شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ ریجیکٹ کیا، آؤٹ رائٹ موک کیا. جیسے وہ ایک کوٹ بھی ہے نا، بڑا مشہور ہے تو مہاتما گاندھی کا، لیکن بڑا اوتھینٹک اور بڑا اچھا کوٹ ہے. اس نے کہا کہ فرسٹ دے ول ڈینائی یو، دین دے ول موک یو، دین دے ول فائٹ یو اینڈ دین یو ون. یہی ہے ایک ریفرمیشن کا پروسیس. سب سے پہلے آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ کو آؤٹ رائٹ ریجیکشن، ڈینائی کیا جاتا ہے.
اس کے بعد آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فائٹ کیا جاتا ہے پراپر. یہ پروفٹ کی لائف از آل اباؤٹ دس کہ سب سے پہلے آؤٹ رائٹ ریجیکشن, ڈینائی کیا, اس کے بعد مذاق اڑانے پہ آ گئے, اس کے بعد فائٹ کرنے پہ آ گئے. تو سیکنڈ جو ہے اس میں پہلے مذاق اڑایا, آؤٹ رائٹ ریجیکشن دی. اس میں جو صورتیں ہیں ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جو صحابہ کو مزید کانفیڈنس دیں. اور پچھلے انبیاء کی سٹوری سنائی اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ آئے گا کہ کیوں اتنا ریپیٹیٹو کیوں ہے قرآن میں. حضرت موسیٰ کی سٹوری بار بار کیوں آ رہی ہے؟ میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ ایک بار مینشن ہوئی, دوسری بار مینشن ہوئی, وہی نیریٹو بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایونٹس ایسے تھے کہ ری آئٹریشن ہونی چاہیے تھی. بار بار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈر صحابہ کو چاہیے تھے کہ یس یہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, ان کا بھی مذاق اڑایا گیا اور ان کو بھی ٹارچر کیا گیا ہے. آگے پھر وہ پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا کہ فزیکل ٹارچر بھی آ سکتا ہے. اور یہ سائیکولوجیکلی سپیکنگ جب ایک بندے کو پہلے ہی مصیبتوں کا پتہ لگ جائے تو وہ ذرا تگڑا ہو جاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے, تو پھر وہ فزیکل ٹارچر بھی شروع ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جو آخری 3 سال تھے وہ سب سے پینفل تھے, 10th year to 13th year of prophethood. اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ دیکھنے والی اور وہ پڑھنے والی ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ ہر صورت کا ایک مزاج ہے, آیات کا مزاج ہے, ان کا ریلیشن اللہ کے نبی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایونٹ سے ہے اور صحابہ کے کسی نہ کسی سوال سے ہے, یا کوئی سازش ہو رہی ہے اس کے, یا کوئی نیریٹو لے کر آئے ہیں جیوز اور کرسچنز یا مشرکین اور اللہ نے اس نیریٹو کا فوراً سے جواب دیا. اتنا بلاغت والا اور اتنا فراست والا ہے قرآن کہ جب آپ اس اینگل سے قرآن کو دیکھیں گے تو واقعی ہی آپ پراؤڈ ہوں گے کہ قرآن مجید اللہ کی ہی کتاب ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کوئی نہیں لکھ سکتا, اللہ کے الفاظ ہیں. تو سب سے پہلی سورس ہے قرآن سیرہ کی. دوسری جو سورس ہے حدیث ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث لکھی جانا شروع ہو گئی تھی. ابن عمر صلی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ تھا, وہ حدیث لکھا کرتے تھے, ابو ہریرہ لکھا کرتے تھے, حضرت علی لکھا کرتے تھے. شروع میں رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا. یہ ایک وہ ڈاؤٹ آپ کو دیں گے, کہیں گے نہیں جی وہ تو اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا تھا. اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ منع کیا لیکن بعد میں اجازت بھی دے دی تھی. فتح مکہ کے بعد ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا میں لکھ لوں؟ تو رسول اللہ نے اس وفد کو اجازت دی کہ ہاں لکھ لو, بلکہ صحابہ کو کہا کہ تم میں سے ایک ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور چیک کرے یہ کیا لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ لکھنا پڑھنا موجود تھا. وہ کوئی اتنا بیکورڈ معاشرہ نہیں تھا کہ نہ کوئی ان کے پاس پین ہوتا تھا نہ پیپرز ہوتے تھے. ظاہر ہے جو بھی اس فارم میں تھا اس ٹائم پہ پتے تھے, جو بھی تھا اس لکھتے تھے. تو وہاں سے ثابت ہوا کہ حدیث پہ لکھنا شروع کیا, حدیث انہوں نے, اور بہت سے واقعات حدیث میں آتے ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس سورس ہے اسپیسیفک سیرہ کا, وہ صحابہ کی اولاد ہے جنہوں نے واقعات سنائے, اور ان میں جو سر فہرست نام آتا ہے وہ آتا ہے عروہ کا. عروہ جو ہے یہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں, اور حضرت زبیر کس کے شوہر ہیں؟ حضرت اسما کے. اور حضرت اسما کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بہن. تو حضرت اسما جو ہے وہ یعنی حضرت عائشہ ان کی ہوئی خالہ عروہ کی. تو خالہ کے پاس وہ بہت ٹائم گزارا کرتے تھے عروہ بچپن سے, اور یہی اللہ کی حکمت تھی. میں نے آپ کو کہا, یہ پچھلی کلاس میں بھی ٹاپک چھیڑا تھا کہ جلدی شادی حضرت عائشہ سے. کیوں؟ کیونکہ اماں عائشہ سب سے زیادہ لانگ جو ہے وہ لائف ان کی رہی, اماں عائشہ کی, اور انہوں نے احادیث 2500 سے زیادہ احادیث, بلکہ بہت زیادہ ہے, یہ تو میں کم اماؤنٹ بتا رہا ہوں, ہیوج اماؤنٹ حضرت عائشہ سے آ رہی. انہیریٹنس کی حدیث حضرت عائشہ سے آ رہی. شی واز اے میتھمیٹیشین. صحابہ انہیریٹنس کے مسائل حضرت عائشہ سے سالو کراتے تھے. تو عروہ جو ہے ان کے پاس بہت بیٹھے, اور ظاہر ہے کہ عروہ پھر واقعات بہت سنتے تھے حضرت عائشہ سے, اور حضرت عائشہ سے رسول اللہ بہت کنورسیشن کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کو بہت سے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ تھے, اور اس طرح سے عروہ نے جو ہے وہ کتاب لکھی باقاعدہ. آپ کو پتہ ہے عروہ نے پوری سیرہ پر کتاب لکھی تھی, اور عروہ جو تھے یہ 105 ہجری میں فوت ہوئے تھے, اور ان کی بکلیٹ آف سیرہ جو ہے یہ صحابہ کے اسٹوڈنٹس کے پاس موجود تھی حضرت عروہ کی. اور پھر ایک سکولر جو ہے وہ کارل ابن شہاب الزہری, جو 129 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے, ان کی کتابوں کے کچھ سیمپلز ابھی تک موجود ہیں. یعنی اتنے پرانے سیمپلز, ان کے کچھ ظاہر ہے وہ پیجز وغیرہ وہ ابھی تک موجود ہیں. اور یہ انہوں نے عروہ سے, اور ابان ایک تھے صحابہ کے اسٹوڈنٹ,
ان سے مواد لے کے ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی سیرہ پہ. اور پھر جو ہے ابن اسحاق کا نام آتا ہے, یہ نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ابن اسحاق کی سیرہ بہت مشہور ہے, بلکہ جتنی بھی ماڈرن سیرہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی اس کی سورس جا کر ابن اسحاق سے ملتی ہے. ابن اسحاق جو ہے, یہ محمد ابن اسحاق ان کا نام تھا, اور یہ 85 سن ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 85 سال بعد, یعنی ان کی ڈیتھ کے آپ کہہ لیں گے 75 سال بعد, 75-74 سال بعد آئے تھے. اور یہ مدینہ کے رہائشی تھے ابن اسحاق. تو ظاہر ہے کہ مدینہ کے رہائشی جب تھے تو ان کے پاس بہت اوتھینٹک سورسز موجود تھیں سیرہ کے بارے میں. پھر دیکھیں نا, موطا امام مالک بھی مدینہ کے رہائشی تھے. امام مالک ان کے بعد آئے, امام مالک نے بہت سی سیرہ جو ہے احادیث کلیکٹ کی. تو بہرحال یہ بڑے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان, ان کے بچوں کے درمیان, ان کے گرینڈ چلڈرن کے درمیان, تو بہت سے واقعات جو ہیں انہیں پتہ تھے. اور یہ سوچنا کہ نہیں وہ جھوٹے واقعات ہیں, یہ تو صحابہ پہ شک کرنا ہے نا. صحابہ, ان کی اولاد, ان کے گرینڈ چلڈرن کیوں جھوٹ بولیں گے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اپنے نبی کی سیرت کو پروٹیکٹ نہ کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دین کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کرے گا؟ ہماری رہنمائی رسول اللہ سے آتی ہے, تو کیوں نہیں اللہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. بہرحال انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی سیرت میں, 15 جلدیں, 15 والیومز انہوں نے لکھی. اور ابن اسحاق کی ڈیتھ 150 سن ہجری میں ہوئی. ان کے سٹوڈنٹ آئے ابن ہشام. ابن ہشام جو ہیں یہ ان کے ڈائریکٹ سٹوڈنٹ تھے, اور انہوں نے 4 جلدوں میں ان کو ذرا تھوڑا سا شارٹ کر کے لکھا کہ آنے والی جنریشنز کے لیے ذرا ایز کریٹ ہو جائے, یعنی ہر بندہ 15 جلدیں نہیں پڑھ سکتا. تو بہرحال ابن اسحاق, اسی طرح ابن کثیر آئے ان کے بعد. ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. ابن کثیر نے اس کتاب میں, آلدو بہت ایج کے بعد آئے, میرے خیال کوئی 250 سن نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ, کافی سن ہجری, 600 سن ہجری. لیکن یہ کہ انہوں نے بھی, ابن کثیر نے بھی ابن اسحاق اور ابن ہشام کی کتابوں کا یوز کرتے ہوئے البدایہ والنہایہ میں ہی اسٹارٹڈ فرام آدم علیہ السلام, بلکہ آدم علیہ السلام پری کریشن سے شروع کیا. اور وہ مواد ان کے پاس دیکھیں نا, بنی اسرائیلی روایات سے بھی آ رہا ہے, اور کچھ صحابہ نے اس پہ کومنٹ کیا ہوا ہے. ابن عباس کے صحیفے موجود تھے, اس میں ابن عباس نے بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں. تو پوائنٹ از کہ یہ چیز تھرو آؤٹ, اس کو ہم کہتے ہیں تواتر. متواتر ایک چیز ہوتی ہے, میں آپ کو یہ ٹیکنیکل ورڈ بتا رہا ہوں, تواتر. تواتر عربک میں کہتے ہیں کہ جو چیز کنٹینیوسلی کیری ہوتی آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی نے جو ہے وہ گیلیلیو کو نہیں دیکھا, گیلیلیو کو. اب میں چیلنج کر دوں گیلیلیو کو کہ وہ تو تھا ہی نہیں, he doesn't exist, لیکن تواتر سے گیلیلیو کا ذکر آ رہا ہے, اور اس میں بے وقوفی ہے. It is impossible کہ all of the intellectuals gather together to fabricate Galileo and make a lie. جب بہت سے لوگ سیم چیز نریٹ کر رہے ہوں, اس کو کولیکٹیو کانشیسنس بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں, تو it is impossible کہ all of them came together to fabricate a lie. اور ایکیڈیمکس میں, ایون کورٹ میں اس کی حیثیت ہے ایک تواتر چیز کی, کہ یس یہ چیز کیری فارورڈ آتی آ رہی ہے تو اٹ مسٹ بی ٹرو. جیسے غار ہرا کا واقعہ تواتر سے آ رہا کہ رسول اللہ وہاں جاتے تھے, تو اسی طرح ان کی بہت سے واقعات تواتر ہیں, وہ پراپر پروسیجر سے بار بار کوٹ ہو رہے ہیں, بار بار کوٹ ہو رہے ہیں. تو خیر, اس کے بعد ایک بہت ہی فیمس اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ, یہ کہاں سے تھے؟ انہوں نے بہت سے مینوسکرپٹس فرانس سے اور مختلف کنٹریز سے, ایجپٹ وغیرہ سے دریافت کیے, ابن ہشام کے, ابن اسحاق کے. اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے اورینٹلسٹ پتہ آپ کو کون ہوتے ہیں؟ یہ اصطلاحات آپ کو پتہ ہونی چاہیے سیرہ پڑھتے ہوئے. مستشرقین, اورینٹلسٹ. مستشرقین وہ لوگ ہیں جو گورے ہیں جنہوں نے اسلامک ہسٹری پر بات کی. جیسے کیرن آرمسٹرانگ اس وقت کرنٹ اورینٹلسٹ ہے, ٹیڈ ٹاکس موجود ہیں. کیرن آرمسٹرانگ کی عورت ہے, اس نے رسول اللہ کی بایوگرافی بھی لکھی, اس نے ہسٹری آف گاڈ اس کی ایک بک ہے, بہت اچھی بک ہے. وہ انٹلیکچوئل آنیسٹ ہے کیرن آرمسٹرانگ, کیونکہ وہ کافی فیور میں بات کرتی ہے اسلام کے. لیکن یہ کہ مستشرقین ہمارے لیے کوئی سورس نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ان میں کچھ نہ کچھ پریجوڈیس تو آ جاتا ہے. کچھ مستشرقین جو ہیں وہ مشن پر نکلے اور انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی رسول اللہ کی شخصیت کے خلاف. اور سر سید نے اسے ایک کتاب کا جواب بھی دیا تھا, آپ نے پاکستان اسٹڈیز میں شاید پڑھا ہو اس پہ. وہ کتاب کا میرے ذہن سے ولیم موئر کی کتاب ہے, ولیم موئر کی کتاب.
اس نے بہت زیادہ بکواسیات لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ، تو سر سید نے اس ٹائم پہ اس کا جواب دیا. یہ ایک بہت عظیم کام سر سید رحمہ اللہ نے کیا. باقی یہ کہ سر سید جو ہے ظاہر ہے ان سے بھی کچھ مسٹیکس ہوئیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اس کا جواب دیا. تو بہرحال بہت سے مستشرقین جرمنی گئے، فرانس گئے، اسپین گئے، کس پرپز کے لیے کہ وہ پروفٹ کی پرانی جو بایوگرافی ہے وہ نکالیں اور اس کو پڑھیں. اس لیے بہت سے، جیسے یہ میں نے آپ کو نام لیا اس کا عرب ہسٹری آف عربز کس نے لکھی ہے، میرے ذہن پچھلی کلاس میں نام بتایا تھا. اینی وے پی کے ہٹی، پروفیسر فلپ کے ہٹی، یہ بھی اورینٹلسٹ تھا، اور اس نے بہت سی اورینٹلسٹ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو مسلم ہسٹورینز کو بھی نہیں پتا. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں میں ہم سے زیادہ محنت کی ہے. خود چل کر گئے فرانس اور خود چل کر گئے اسپین اور وہاں سے مینوسکرپٹ جمع کی، اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ کتنی اوتھینٹک چیز ہے. تو اینی وے ڈاکٹر حمید اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے پیرس، لندن، اسپین وغیرہ ان علاقوں میں گئے اور ابن اسحاق کی کچھ پارشل والیومز اور کاپیز ابھی تک موجود تھیں، ان کو اسٹڈی کیا اور ان کے ساتھ انفارمیشن کو میچ کی، اور انہوں نے ایڈٹ کیا، پبلش کرایا ان کو. اور جب انہوں نے ابن اسحاق اور ابن ہشام کی دونوں کی بایوگرافیز کو کمپیئر کیا، ڈاکٹر حمید اللہ یہ بہت بڑا نام ہے، تو ایوری ون واز سرپرائز کہ 100% سیم ہیں دونوں، جس سے یہ پروو ہو گیا کہ واقعی ابن ہشام ابن اسحاق کے اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے ایز اٹ از ان سے کاپی کر کے ہم تک سیرت پہنچائی ہے. اور اس بات پہ گورے ایکیڈیمیشینز وہ یعنی بیفل ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ کم یہ چیز اتنی اوتھینٹکلی آ رہی ہے، اور یہ اللہ کا موضوع. اور میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے سو کالڈ کچھ لوگ ہیں جو ماڈرنزم سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہ وہ حدیث کو چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، لیکن ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے جو کوٹس ہیں وہ ٹوٹل اوتھینٹک ہیں. حالانکہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو کب کے ہیں؟ وہ کیسے آ گئے کوٹس آپ کے پاس؟ وہ فلسفی آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اتنے پرانے، کہاں سے آپ ثابت کرو گے کہ ان کے ایز اٹ از یہی کوٹس ہیں؟ اس پر ہمارا یقین ہے کیونکہ وہ گورے لا رہے ہیں. گوروں کی فلسفی جو ہے وہ کس پر کھڑی ہوئی ہے؟ ایرسٹوٹل ہے، پلیٹو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آرکیمیڈیز. وہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ وہ بھی تو یہی سلسلہ ہے نا کہ ٹھیک ہے کچھ کسی نے کچھ سنا، کسی نے کچھ سنا، اس نے لکھ دیا، پھر ان کے اسٹوڈنٹس نے بک کمپائل کی وغیرہ وغیرہ. سو ہاؤ کم یو آر چیلنجنگ سیرت جو کہ 1500 سال، ایرسٹوٹل تو کب کا تھا، آرکیمیڈیز کب کا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ایکچولی اگنورنس سے سٹیم کر رہی ہیں، اور اس کا جواب اب آپ کو مل چکا ہے. کیونکہ یو ول فائنڈ سو مینی پیپل جو ان ڈاؤٹس میں آتے ہیں، آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں. اب تو بہت کامن ہے، آپ کو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ملیں گے، آپ کو کوئی آپ کے گلی میں مل سکتا ہے جو کہے کہ جی حدیث میں نہیں مانتا، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، یا یہ جی کہ سننا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآنائٹس کہتے ہیں نا انہیں. تو اور دیکھیں اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ نے سننا کو نہیں لیا پھر آپ جو ہے وہ آزاد ہو گئے. سننا ہی حدیث ہے، کیونکہ سننا کیا ہے؟ رسول اللہ کے ایکشنز، اور وہ ایکشنز لٹریچر سے پتہ لگ رہے ہیں. لیکن جاوید احمد غامدی کا جو منہج ہے وہ میں سمجھ لیں کیا ہے تاکہ آپ کو یہ آرگومنٹ بھی پتا ہو. وہ کہتے ہیں کہ حدیث وہ ریٹن لٹریچر ہے اور سننا جو ہے وہ کیریڈ فارورڈ ایکشنز ہے جو تواتر سے آ رہا ہے. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. یعنی آپ کسی کو کہیں گے نا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کو فوراً جواب دیں گے سننا سے. تو آپ کہیں گے تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں حدیث کو مانو. وہ کہیں گے نہیں حدیث کو نہیں مانتے، سننا کو مانتے. آپ کہیں گے فرق کیا ہے، سننا کیا ہے؟ وہ کہیں گے سننا یہ ہے کہ تھرو آؤٹ ایکشنز جو آ رہے ہیں ہم، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں فزیکل ایکشنز تواتر سے آ رہا ہے. حدیث یہ ہے کہ وہ الفاظ ہیں، ان میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ. اب جو یہ کہتا ہے حدیث میں اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں الفاظ، وہ اماموں پہ شک کر رہے ہیں. یہی آرگومنٹ قرآن کے خلاف بھی لا سکتے ہیں ہم. قرآن میں بھی تو الفاظ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن بھی تو صحابہ نے لکھا ہے نا الٹیمیٹلی. حضرت زید بن ثابت کو کہا تھا ابو بکر صدیق نے کہ کلیکٹ کرو، تو آپ کو حضرت زید بن ثابت پہ آپ کو 100% ٹرسٹ ہے تو پھر انہی صحابہ پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کہ حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے؟ حدیث وہ کیوں نہیں صحیح لکھ سکتے؟ حدیث صحیح کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا جان لیں کہ سنت اور حدیث کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں جاوید احمد غامدی، ان کا منہج یہ ہے. تو لیکن یہ کہ ایکیڈیمک رد اس کا یہ ہے کہ دیکھیں حدیث اور سننا سیم چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے اور محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے دی ہے امت کو. اور اٹ از آؤٹریجیس ٹو بلیو کہ امام جو ہے ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، یا امام کچھ بھول گئے، کچھ لکھنا ادھر سے ادھر کر گئے، الفاظ کی ہیرا پھیری کر دی،
تو اتنی گہری سائنس ہے، ابھی تو میں آپ کو پورا اس پہ دو کلاسیں ہو سکتی ہیں کہ اماموں نے میکنزم کیا یوز کیا تھا حدیث کو صحیح قرار دینے کا. اتنی گہری سائنس ہے کہ آپ لوگ رش کریں گے اور گورے رش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان نے اتنی محنت کر دی اپنے نبی کی باتیں محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. حضرت دیکھیں امام بخاری کو بھیجا، امام بخاری کو خواب آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزہ مبارک پہ مکھیاں اڑ رہی ہیں اور وہ مکھیوں کو اڑا رہے ہیں. یہ خواب کی جو ہے وہ تعبیر کیا تھی کہ انہیں بتایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو ڈیفینڈ کرو گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرو گے. یہ اس کی تعبیر تھی. اور امام بخاری نے کتنی من گڑت احادیث ان کو بائفرکیٹ کیا، ضعیف احادیث، من گڑت احادیث کو. تو اس لیے یہ شک کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ صحابہ پہ، بلکہ صحابہ کیا، یہ اللہ پہ شک کرنا کہ حدیث محفوظ نہیں ہے. انڈائریکٹلی آپ اللہ پہ شک کریں کہ اللہ نے دین محفوظ نہیں کیا. تو بہرحال اس کے بعد فورتھ سورس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو شمائل کہتے ہیں. شمائل ترمذی ایک بہت زبردست کتاب ہے امام ترمذی کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل فیوچرز بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے سیرہ، سیرہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا، لیکن ایک ہے کہ ان کے پرسنل کریکٹرسٹکس، یعنی ان کی اسپیشلٹیز، ان کے نام کیا کیا ہیں. جیسے الہادی ان کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح الحاشر ان کا ایک نام ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف نام ہے. یہ شمائل سے آ رہے ہیں ہمارے پاس. یہ ایک ٹائپ تھی، سیرہ کی ٹائپ تھی جسے کہتے ہیں شمائل. اور اس میں مینرز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے، ازواج مطہرہ کا. اس کے بعد جو ہے وہ دلائل کی ایک ٹائپ نکلی، اور دلائل النبوہ، البہقی کی ایک کتاب ہے دلائل النبوہ. دلائل جو ہے وہ ایک اور ٹائپ آف سیرہ نکلی. سیرہ کی ٹائپس ہیں، ایک شمائل ہے، شمائل میں فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں. دلائل میں کیا ٹائپس ہیں؟ اصل میں دلائل کیا ٹائپ ہے؟ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل، کہ وہ نبی تھے، اس کے دلائل کیا ہیں. اور اس پہ پھر وہ میریکلز کی ایک لسٹ لے کر آتے ہیں البہقی. اور میریکلز میں سب سے بڑا میریکل قرآن ہے. وہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ قرآن 9 وے رسول اللہ لکھ سکتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک انسان قرآن کو لکھ سکتا ہے. تو یہ دلائل کی ایک ٹاپ ہے. اس کے بعد پھر ہسٹریز آف صحابہ. دیکھیں صحابہ کی بھی ہسٹریز لکھی گئیں، ان کے بچوں نے محفوظ کی. آج آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو اپنا شجرہ نسب نکال کے دے دیں گے آپ کو. محفوظ کیا نا انہوں نے، خاندانوں نے محفوظ کیا. اسی طرح صحابہ کے جو بچے تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری محفوظ کرتے تھے. تو اس ہسٹری سے بھی بہت سے واقعات ہمیں مل رہے ہیں. صحابہ کی جو ہسٹری ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں کیا ہوا، ظاہر ہے کہ سارے صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے. پھر ایک اور سورس ہے ہسٹریز آف مکہ اینڈ مدینہ، جو کہ مشرکین کی لکھی ہوئی ہسٹریز ہیں، شاعروں کی لکھی ہوئی ہیں، شعر ہیں شاعروں کے، پرانے اسکرپچرز ہیں. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، اس میں مشرکین کا ذکر آ رہا ہے. یہ تھوڑی سی ویک سورس ہے، لیکن یہ کہ کچھ سیرہ کے جو ہے وہ اسکالرز وہ ان سے بھی کنٹینٹ لے لیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی ہسٹریز جو لکھی ہوئی ہیں اس سے بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ پرائمری سورسز وہ یہی ہیں، قرآن مجید اور حدیث. حدیث میں بہت سے واقعات آتے ہیں. حضرت عائشہ نے پورا واقعہ صحیح بخاری میں خود بیان کیا، صحیح بخاری میں، کہ کیا ہوا تھا. لاکٹ گرا تھا، کون سے صحابی تھے جنہوں نے، سفیان نام تھا غالباً، یا میرے ذہن سے نکل گیا. اینی وے صحابی کا نام بتایا، پھر بتایا کہ جب میں واپس آئی تو کیا معاملہ تھا. تو وہ صحیح بخاری سے آ رہا ہے. اسی طرح پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عروہ اسٹوڈنٹ آف حضرت عائشہ، عروہ نے پوری بکلیٹ لکھی. عروہ سے وہ بکلیٹ آگے گئی، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے پاس گئی. وہ اسٹوڈنٹ سے پھر آگے ابن اسحاق کے پاس گئی. ابن اسحاق کے پھر اسٹوڈنٹ ہے ابن ہشام. ابن ہشام نے جو ہے وہ امت تک پہنچائی. اور ابن اسحاق اور ابن ہشام کی بکس کو سائنٹیفکلی ویریفائی کیا ڈاکٹر حمید اللہ نے، اور انہوں نے باقاعدہ ٹریول کر کر کے ویریفائی کیا. فرانس گئے، لنڈن گئے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پورا ڈپارٹمنٹ ہے تھیولوجی کا، وہاں پرانی مینوسکرپٹس پڑھے میں. تو اس لیے اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہے یہ سارا. یہ ایکڈیمک آرگومنٹس آپ دیں لوگوں کو جو اشکالات کا شکار ہیں، ڈاؤٹس کا شکار ہیں کہ یہ باتیں جی آپ کے پاس آ کہاں سے رہی ہیں، تو یہ باتیں ہمارے پاس یہاں سے آ رہی ہیں. یہ ہمارا جو ہے وہ جواب. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عربس کی تھوڑی سی ایک ہسٹری، کہ عربس تھے کون. دیکھیں عربس کو 2 بڑے اس میں گروپس میں تقسیم کیا ہے مورخین نے، عرب البعیدہ، عرب البعیدہ اور عرب الباقیہ. عرب البعیدہ جو ہیں یہ دی ارلیسٹ سویلائزیشن آف عربز ہے، جس میں پرائمریلی عاد اور سمود آتے ہیں. اور عاد اور سمود جو ہیں یہ بیسکلی کون تھے؟
ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور عاد اور سمود تقریباً 3000 بیفور جیزس پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام 3000 بی سی کی ان کی ہسٹری جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور ان کی جگہ کیا ہے عاد اور سمود کی؟ پہلی تو بات ایک سٹی ہے العلا سعودیہ میں، اور اللہ معاف کرے اس کو اب ریزورٹ بنا دی، وہاں پہ باقاعدہ وہ کیمپس وہ خیمے لگائے ہیں اور گلاس ہاؤسز اور اے سی شیسی اور وہ آبشاریں ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کیمپنگ کرنے العلا میں۔ تو ایک بار صحابہ وہاں سے گزرے العلا سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ جلدی جلدی گزرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں عذاب آیا تھا قوم سمود پہ، العلا جو ہے، اور صحابہ کو کہا کہ کہیں تم نے یہاں سے کچھ لے تو نہیں لیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پانی تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے پی لیا؟ صحابہ نے کہا ہم نے تو آٹا بھی گوندھ لیا اس پانی سے، تو اللہ کے نبی نے کہا پھینک دو اس آٹے کو فوراً۔ اب دیکھیں جو نبی دے وہ لے لو، ہم نبی کو چیلنج نہیں کریں گے، نبی کو وہ باتیں پتہ ہوتی ہیں جو عام آدمی کو نہیں پتہ، تو ظاہر ہے وہاں اللہ کا غضب ہے، وہ بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں گناہوں کا وہ گڑھ تھا۔ تو بہرحال یہ العلا کی جو سٹی ہے، اور العلا کی سٹی کے اگر آپ تھوڑا سا لیفٹ پہ چلے جائیں تو پیٹرا، سٹی آف پیٹرا جارڈن میں ہے، اس پہ آپ ڈاکیومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں سٹی آف پیٹرا، تو وہ بھی سمود کی بستیاں ہیں سٹی آف پیٹرا، اور وہ اس ڈیزرٹ میں انہوں نے اویسس بنایا تھا اس دور کا، ایکچولی اس کو جو ہے نا وہ لاس ویگس کہتے ہیں اس دور کا، یعنی ڈیزرٹ میں انہوں نے اویسس بنا دیا تھا، اور یو ول بی سرپرائز ٹو سی کہ انہوں نے کیسے پانی کا سسٹم وہاں پہ رکھا ہوا تھا اور کیا کارونگ کی تھی انہوں نے۔ بہرحال تو یہ ہے سمود کی قوموں کا علاقہ، یعنی آپ کہہ لیں سعودیہ کے ویسٹ پہ یا اوپر ناردن علاقہ جو ہے۔ ساؤتھ پر آئیں تو آپ کو جو ہے وہ عمان اور یمن کا علاقہ جو ہے وہ ساؤتھ پر ہے، سعودیہ کے تھوڑا سا نیچے اور رائٹ پہ کر کے، وہ عاد کا علاقہ ہے، قوم عاد۔ اور سٹی آف ارم، اس پہ کبھی آپ ریسرچ کریں گے نا گوگل پہ آ کے، ویکیپیڈیا پہ پڑھیں گے سٹی آف ارم، وہ لوگ جو اونچے اونچے پلرز والی سٹی کے لوگ تھے، تو یہ اونچے اونچے پلرز کس نے بنائے؟ قوم عاد نے، اور کہتے تھے ان کے قد بہت لمبے تھے، اور یہ کچھ تھیوریز ہیں بہت ہی بڑے تھے، وہ تھیوریز میں سمجھتا ہوں فیک ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے ڈھانچے بھی دکھاتے ہیں نا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنی اوتھینٹک چیز ہے کوٹ کرنے والی، لیکن یہ کہ ہاں بڑے جنگجو، بڑے طاقتور اور بڑے لمبے لمبے یہ تھے، تو انہوں نے بڑے بڑے پلرز بنائے تھے، لیکن وہ بھی آج آپ کے سامنے کھنڈرات ہیں، عمان اور یمن کے علاقے میں جو ہے وہ ہیں۔ اور سمود پہ ریسنٹلی جارڈن میں ایکسکیویشن ہوئی، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے یہ بات پروو کی کہ اس علاقے پہ کسی دور میں میٹیورائٹس گرے تھے، اور ان میٹیورائٹس میں جو کرنٹ ایٹامک بامب ہے جو امریکہ کے پاس ہے، اس سے 100 ٹائم زیادہ پاور تھی ان میٹیورائٹس، یہ پروو کیا انہوں نے۔ وہ ظاہر ہے کہ پورا وہ ریڈیو ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں، وہ اس سے جی ایم جو کاؤنٹر ہوتا ہے، جیجر ملر کاؤنٹر جو ہے، اس سے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر کس دور میں کیا ہوا تھا، ریڈیو کاربننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پورا یاسر قاضی، ڈاکٹر یاسر قاضی نے یہ اپنے وہاں پیج پہ شیئر کیا ہوا تھا باقاعدہ دلائل کے ساتھ، کہ انہوں نے پروو کیا ہے کہ کسی دور میں اس ایریا پر میٹیورائٹس گرے تھے، اور ایگزیکٹ یہی پنشمنٹ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سوری قوم لوط کی بات ہو رہی، قوم سمود نہیں، قوم لوط کی بات ہو رہی، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ قوم لوط پر جو ہے وہ اللہ نے آگ کے گولے برسائے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی والے آگ کے گولے، تو یہ قوم لوط ہے، کریکٹ کر لیں، قوم سمود نہیں۔ قوم سمود چیخ سے جو ہے وہ انہیں عذاب دیا گیا تھا، اور قوم سمود عاد جو تھی وہ ہوا سے، تو یہ اس کا سورہ حاقہ میں ذکر آتا ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ تو یہ ہے اصل میں پرانے جو عربز ہیں، عرب البعیدہ انہیں کہتے ہیں، یعنی ڈسٹرائڈ، ختم، ڈیمینشڈ۔ اللہ نے کہا کہ ان کی اولادوں کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ ہیومن ریس کے لیے بہت زیادہ خطرناک لوگ تھے۔ تو ظاہر ہے ہیومن ریس، وہ پھر ڈاروین کی بھی یہی تھیوری نا کہ نیچرل سلیکشن یہی ہے کہ جو خطرناک ہے ہیومن ریس کے لیے ایوالو نہیں ہوتا وہ، تو سم ہاؤ وہ نیچرل سلیکشن کو گورے مانتے ہیں کہ نیچر ڈسٹروائے کر دیتی ہے، لیکن اللہ کے عذاب کا جب ہم کہیں تو کہتے ہیں یہ کیا، وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کا عذاب۔ تو آپ کی بھی آ جا کے یہی تھیوری ہے، نیچرل سلیکشن یہی ہے کہ نیچر خود مار دیتی ہے لوگوں کو، تو نیچر نہیں مارتی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ نے بتایا۔ الباقیہ میں دو جو ہے وہ عربز کا ذکر آتا ہے، قحطان جو ہے یہ فادر آف عربز تھے، اور ان کے بیٹے کا نام تھا یعرب، اور یعرب جو ہے اسی سے عرب کا ورڈ نکلا، یعرب سے، اور یعرب جو ہے یہ ہی واز دا فرسٹ ٹو اسپیک عربک لینگویج یعرب سے آ رہی ہے، جو قحطان کے بیٹے ہیں۔ اور
قحطان جو ہے یہ اصل میں کون ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی خاص اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ بات کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، ایک سام، اور سام سے جو ہے وہ سیمائٹس ہیں، جیوز ہیں، یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے وہ سام سے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اسی لیے سیمائٹس بھی انہیں کہتے ہیں۔ دوسرے جو بیٹے ہیں وہ ہیں ان کے یافس، یافس سے کوکیشینز ہیں، رومن ریس ہے، یہ بائی دا وے اتنی بھی اوتھینٹک بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کوٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے اسکالرز اسے کوٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یافس جو ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت نوح کے زمانے میں اللہ نے پوری دنیا پہ سیلاب آیا تھا، ہمارا اوپینین یہی ہے، ایک خاص علاقے پہ نہیں، اور ساری ہیومن ریس تباہ کر دی گئی، ساری ہیومن ریس، لیکن یہ کہ ان 3 بیٹوں سے پھر ہیومن ریس چلی۔ تو جو یافس ہیں وہ کوکیشینز ان سے آئے، اور جو ہام ہیں وہ افریکنز کے فادر ہیں۔ یہ 3 ہی مین جنریشنز ہیں، انہی سے پھر باقی آریانز آئے، وہ سارے آریان سے ہم ہیں، پاکستانی سب کانٹیننٹ لوگ ان سے آئے۔ پٹھانوں کی اگر آپ ہسٹری ٹریس بیک کر لیں تو وہ شاید آپ کو سیمائٹ سے مل جائیں، یا پرشیا سے جا کے کنیکٹ ہو جائیں، یا ٹرک سے، تو بہرحال آ جا کے یہی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوس اور خزرج کے یہ جو قحطان ہے یہ سام سے آئے ہیں، جو قحطان ہے، قحطانی عرب، یہ سام کی اولاد سے۔ اور حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ جوز اور ہم میں ڈفرنس یہ ہے کہ جوز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چھری پھیرنے کا حکم تھا وہ حضرت اسحاق پہ تھا، وہ حضرت اسماعیل پہ نہیں تھا۔ اور کرسچن جو ہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسماعیل ہے وہ ایول سن آف ابراہیم تھا، نعوذ باللہ، حضرت اسماعیل کو ایول سن آف ابراہیم علیہ السلام مانتے ہیں۔ یعنی شیطان نے دیکھیں کیسا گمراہ کیا کہ ریسزم کی پیک، کہ عربز کو تو ویسے ہی سائیڈ پہ کرو نا، یہ تو ایول سن کے بیٹے ہیں سارے عربز، تو جوز جو ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے عربز ہیں، اور قحطانی عربز حضرت اسماعیل کی اولاد جو ہے وہ قحطانی عربز جو ہے وہ سام کی اولاد سے۔ اور عدنانی عربز کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسیسٹر عدنان تھے، ہاشم تھے، ٹھیک ہے، ہاشم سے اوپر دیکھیں عبد المطلب ہے، عبد المطلب سے اوپر ہے کوئی، پھر ہاشم ہے، ہاشم سے اوپر بہت آگے جا کے عدنان ہے۔ عدنان کون تھے؟ ہی واز ون آف دا ڈسینڈنٹس آف اسماعیل علیہ السلام۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہیں اور انہوں نے وہ ایجپٹ گئے، ایجپٹ سے پھر وہ ان کی شادی ہوتی ہے حضرت ہاجرہ سے، اور پھر ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی برتھ ہوتی ہے، اور وہ پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم السلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کعبہ بھی تعمیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال قحطانی اور عدنانی کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوا یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں رہ رہے تھے تو ون آف دا ٹرائبز آف قحطان پاسز بائی اینڈ اسماعیل میریز انٹو them، اس طرح سے رشتہ بنا تھا، اور یہ اللہ کا اسکرپٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی عربز میں سے بھیجنا تھا، اور اس کی حکمتیں انشاءاللہ میں ایک الگ کلاس جو نیکسٹ کلاس ہے اس میں آپ کو سمجھاؤں گا، تاکہ آپ کو یہ معجزہ پتہ لگے کتنا بڑا معجزہ ہے ایک نبی کا عرب لینڈ سے آنا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال قحطانی جو ٹرائب تھا دے پاسڈ بائی دیٹ لینڈ، تو وہ چونکہ وہاں رہتے نہیں تھے، بیرن لینڈ تھا، تو یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی پھر اس ٹرائب میں شادی ہو جاتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ عربی انہیں تو نہیں آتی تھی لیکن قحطانی جو ہے ان کو عربک آتی تھی، تو اس طرح یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ عربی بولنے لگ گئی، یہ ہمارے اسکالرز کا بیان کردہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کی اولاد میں سے عدنان اپیئر ہوتا، اور عدنان سے اوپر کا جو شجرہ نسب ہے نا، یاد رکھیں وہ کوئی اوتھینٹک نہیں۔ آئی نو مولانا طارق جمیل حضرت آدم تک کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ضعیف روایات سے ثابت ہے، وہ کوئی اوتھینٹک آپ کو روایات نہیں ہے۔ جو اوتھینٹک شجرہ نسب ہے وہ عدنان پہ جا کے رک جاتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خیر یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ عدنان اور قحطان یہ 2 جو ہیں عربز کے، یہ جنہیں ہم کہتے ہیں عرب الباقیہ، جو باقی رہنے والے عربز ہیں who were left۔ تو بہرحال یہ جو عدنان عربز تھے ان کو کہتے ہیں المستعربہ، دی عربز who learned Arabic، انہوں نے عربی لرن کی اور یہ بہت ویل ورس تھے عربک میں۔ تو بہرحال اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے 20th آف سپرنگ، 20ویں آف سپرنگ ہے عدنان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان میں اور عدنان میں 20 جنریشنز کا ڈفرینس، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بیسیکلی عربز کی ایک ہسٹری ہے، عربز کا ایک کلچر تھا، عربز کی گورنمنٹ کیا تھی اس زمانے میں۔ عرب سیکولر بھی تھے ایٹ دا سیم ٹائم، کسی لیول تک تھیولوجیکل بھی تھے، تھیوکریسی بھی تھی اور سیکولرزم بھی تھا، دونوں تھے۔ سیکولر ان سم سینس تھے،
سیکولر ان وٹ سینس کے لاز خود بناتے تھے, لاز کو چینج بھی کر دیتے تھے, حرمت کے مہینوں کو بھی چینج کر دیتے تھے. یعنی ان اسپرٹ اگر تھیولوجیکلی بات کی جائے تو دین ابراہیمی کی ایک ڈسٹارٹیڈ شیپ عربز فالو کر رہے تھے. ایک تو وہ ہندو جو آئیڈل ورشپ, آپ کو پتہ ہے نا کیسے سٹارٹ ہوئی تھی عرب میں. حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے تو سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن عربز آئیڈل ورشپ میں کیسے پڑے تھے. ایک شخص تھا عمر بن لوہائی. عمر بن لوہائی جو ہے وہ ایک چیف تھا بہت بڑا اسی کا, یہ عرب ٹرائب کا. وہ سیریا میں گیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لیں کوئی 300-400 بلکہ اس سے بھی پرانی بات ہوگی. تو بہرحال ابو جہل دور سے دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہے, اونٹ کی اوجڑی اور وہ گندی چیزیں جو اونٹ کے ظاہر میدے وغیرہ سے نکلتی ہیں, اس کی آنتڑیاں اور اوجڑی, کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی ان کے اوپر رکھ کے آئے گا. یعنی ظاہر ہے کہ بہت بدبودار اور غلیظ. تو عقبہ جو تھا, جس کا نام جو ہے وہ آتا ہے عقبہ ابن ابی معیط, وہ جو خبیث تھا اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. ہی overtook this dangerous and filthy mission, کیونکہ ظاہر ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اور جو بھی ان کے ساتھ ایسا کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب جو ہے اس کو مول لے گا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دے گا, آپ امیجن کریں وہ کس کس طرح ہمارے نبی کو دکھ دیا کرتے تھے, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہت زیادہ ڈینجر میں ڈالے گا. اور انہوں نے اپنے ڈینجر میں ڈالا جو کہ ان کا انجام آگے آ رہا ہے. تو ہی گاٹ اپ, ہی سیڈ کہ میں کروں گا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے وہ اونٹ کی اوجڑی وغیرہ اٹھائی اور اٹھا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ رکھ دی. اب امیجن کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سجدے میں ہیں اور ان کے پیٹھ پہ وہ جو بھی گند اس نے ڈالا لا کے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھ نہیں رہے, سجدے میں ہی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکے میں.